آج عمران خان صاحب نے ایک بڑا تہلکہ خیز بیان دیا جیل سے، اور ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ وہ گیا، اس میں اس کا لبے لباب یہ تھا، ایک تو آپ نے گھبرانا نہیں اپنے ورکرز کو کہا، دوسرا انہوں نے کہا سائفر وغیرہ جو ہے نا یہ باجوہ صاحب اور ڈونلڈ لو وغیرہ ان کو بچانے کی ساری حرکت کی جا رہی، میں تو بے گناہ ہوں۔ میرے ساتھ آج خواجہ آصف صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے بغیر۔ خواجہ صاحب 12 سال بعد تسی آئے ہو تے لاسٹ ٹائم جدوں آئے سی تے لاسٹ ٹائم تسی تے عمران خان صاحب کٹھے سن میری شو وچ، ہموں یاد ہے ایکسپریس وچ بالکل۔ ہن عمران خان اندر ہے، تسی آزاد ہو، میں نہیں کہا تسی بھی اندر چلے جاؤ، تسی بھی میں ہوں آیا تسی بہت دفعہ آئے ہو۔ تو سر کیسا فیل ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، یہ وہی 2018 یہ وہی 1999 اس کا ریپلیکا ہے یا نہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے شاہد صاحب، یہ کامران صاحب، یہ جو حالات کے ساتھ ساتھ جو ہے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کریکٹرز جو ہے ان میں سملیرٹی ضرور ہے یہ اس وقت، اور ایک کریکٹر جو ہے کانسٹنٹ ہے اللہ کے فضل کرم سے، اور اس کا نام نواز شریف ہے۔ اچھا، وہ 99 میں بھی تھا، 2018 میں بھی تھا، اور آج 2023 میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 2024 آنورڈز جو ہے، تو وہ ایک کانسٹنٹ ہے۔ اور یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی حقیقت کی جو ہے گواہی ہے کہ باوجود اس بات کے کہ بار بار نواز شریف کو پچھلے 24-25 سال میں جو ہے پالیٹکس سے باہر کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ریباؤنڈ ہو کے واپس آتا رہا، اور اب واپس آ رہا ہے۔ ابھی بھی میڈیا جو ہے خبریں اس قسم کی دے رہا ہے، شاید آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، ڈیل کے تحت آ رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ کوئی نہ خبر ملے، ڈیل کے بغیر کبھی آیا نہیں نا واپس، جو جس نے ڈیل لی کی اس کو پھانسی لگی تھی۔ دیکھیں، جن ڈیل کے تحت اگر آئے ہوتے، آپ حساب لگا لیں کہ ایک دفعہ وہ واپس آئے، میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں، ایک دفعہ وہ واپس آئے 2007 میں، جو جہاز واپس موڑ دیا گیا، جہاز واپس موڑ دیا گیا، صحیح، سو واپس چلے گئے۔ اس کے بعد دوسری دفعہ جو ہے وہ آئے تو جیل میں بھیج دیا گیا، 2018 میں جب آئے ہیں جیل بھیج دیا گیا۔ سو میرا خیال ہے کہ ان کے دونوں پریویس اٹیمپٹس جو ہیں وہ ان کا نیگیٹو جو ہے 2018 میں ڈیل کے تحت نہیں آئے تھے اس لیے جیل بھیج دیا گیا، نہیں تو 2000 اس سے پیچھے پھر چلے جائیں، 2007 میں سپریم کورٹ کا ڈیسیژن تھا، بالفرض صحیح، جی سپریم کورٹ کا ڈیسیژن تھا ان کے حق میں، میں نے وہ پٹیشن کی تھی، میں نے پٹیشن کی تھی، فخر الدین جی ابراہیم صاحب ان کے وکیل تو ایئرپورٹ سے باہر نکلنے نہیں دیا گیا، نکلنے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور میں دروازے کھٹکھٹاتا رہا سپریم کورٹ کے۔ دیٹ پروف دا پوائنٹ نا کہ ڈیل کے بغیر آئیں گے تو اندر بھی نہیں آنے دیا، چاہے خطرہ تھا نواز شریف سیاسی طور پر مشرف صاحب کی۔ یہ آپ یہاں تک میں آپ کی بات سے اتفاق کر سکتا ہوں کہ اس وقت کے حکمران چاہیں تو وہ ان کو ملک سے جو ہے اندر داخل ہونے کی اجازت روک سکتے ہیں، جس طرح جنرل مشرف کے وقت بھی ہوا، اور جس طرح جو ہے اسٹیبلشمنٹ میں جو ہے 2018 بے نظیر صاحبہ آئی ہیں، ان کے متعلق تھا وہ ڈیل کے تحت آئی ہیں، اور ان کی ڈیل سے نواز شریف صاحب کی راہ کب کر رہا ہے۔ میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہسٹری سر یہی ہے نا پاکستان، خواہش صاحب آپ کو ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ ہاں ہسٹری، تو خواہش صاحب اب کس طرح ریبٹل کریں گے اس تاثر کو، کیونکہ یہاں پہ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لے کے ایک پارٹی ہوگی بڑی مشہور، میاں صاحب نے جو بیانیہ لینے کی کوشش بھی کی سابقہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کو بھی لے کے، حالانکہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ نہیں کہ باجوہ صاحب فیض صاحب تو ریٹائر ہو چکے ہوئے، وہ بھی شہباز شریف صاحب، اور سنا آپ نے مشورہ دے کے ان کو وڈرا کروا دیا اس سے۔ نہیں، کوئی ایسا مشورہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اگر آپ حالات کی اسیسمنٹ فیکچولی کریں یا حقیقت کو سامنے رکھیں، تو میرا خیال ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو مسئلہ عوام کو ریلیٹ کرتا ہے وہ مہنگائی ہے۔ احتساب کا مسئلہ جو ہے وہ کروڑوں عام آدمیوں کو جو ہے گلی محلے میں جو ہے ریلیٹ نہیں کرتا۔ وہ صاحب یہ آپ نے بھی ان سے کہا بھی جب گئے تھے شہباز شریف صاحب کی میٹنگ آپ کے سامنے ہوئی؟ نہیں، میں نے ریپیٹڈلی بہت سی میٹنگوں میں یہ بات کہی ہے کہ احتساب جو ہے اپنی جگہ درست ہے، وہ تو ایک چیز ہے، لیکن یہ محور نہیں ہونا چاہیے بیانیے کا، یہ بیانیے کا محور نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا کہ احتساب جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایک ہیلدی جو معاشرہ ہوتا ہے، کہ ایک ہیلدی پالیٹی جو ہوتی ہے وہ خود کریٹ کرتی ہے میکنزم، اور اس میں سب سے زیادہ افیکٹو جو رول جو ہے نا وہ ادا کرتی ہے عدلیہ۔ بالکل، اوور لاسٹ 60-70 ایئرز ہماری عدلیہ جو ہے وہ بار بار آزمائش پہ پوری نہیں اتری، فیل ہوئی ہے۔ مجھے بڑی امیدیں ہیں، یہ جو ابھی نئی عدلیہ کی جو لیڈرشپ آئی ہے، ابھی دنیا کے سامنے جو ہے وہ ساری کاروائی دکھائی گئی ہے، یہ چیزیں بڑی انڈیکیٹو ہیں۔ خواہش صاحب تھوڑا سا مجھے بتائیں، لوگوں کا انٹرسٹ ہوگا اس میں
کہ نواز شریف صاحب کچھ تو آپ وہ کہتے ہوں گے نا کہ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ احتساب بہت ضروری ہے، یا انہوں نے جب کہا کہ میں نہیں اس پہ آؤں گا مینار پاکستان میں اس کی بات نہیں کروں گا، معیشت کی نہیں بات یہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، یہ کوئی یہ ساری اسپیکولیشن ہے، نہ انہوں نے یہ بات کہی نہ انہوں نے. دیکھیں بات کہ آپ اگر میں نے آپ سے بھی ایک قسم کا سوال پوچھا ہے، آپ کسی سے پوچھیں گلی محلے میں پوچھ لیں، انہوں نے آگے سے کہنا ہے کہ اے اپنا سکور سیٹل کر دے پے گے نے، انہوں نے پبلک دا کوئی پرواہ نہیں ہے، صحیح ہے، انہوں نے اپنی پہ دی گی. یہ جو چیز ہے نا، یہ ہمیں یہ امپریشن جو ہے نا، اس کو ڈسپیل کرنا ہے. ہم یہ نہیں کہ ہم اس کو ابینڈن کر رہے ہیں، ابینڈن ان دا سینس کہ اگر آپ نے وہ کرنا بھی ہے تو اس کو پھر جو ہے آپ قوم کے سامنے رکھیں، نئی پارلیمنٹ آتی ہے اس کے سامنے رکھیں. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں جن جن اداروں نے فالٹر کیا ہے، یا جن اداروں نے ہمارے ملک کو یا ادھر پولیٹیکل پروسیس کو یا انصاف کے پروسیس کو جو ہے نقصان پہنچایا ہے، اس میں نمبر 1 عدلیہ ہے. اگر ناجائز کام پارلیمنٹ نے کیا ہے، عدلیہ نے انگوٹھا لگا دیا ہے. اگر فوج نے کیا ہے، اس پہ انگوٹھا لگا دیا ہے. یعنی آپ سیاستدانوں کے نام یا فوج نے جو ٹیک اوور کیا ان کے نام آپ کو 4 5 6 ملیں گے جنہوں نے 2 نمبری کی ہے. آپ کو عدلیہ میں نکلا 1.5 درجن نام مل جائیں گے جنہوں نے 2 نمبری کی ہے. جسٹس نیچے سے اوپر تک آ جائیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل جسٹس منیر سے شروع ہو جائیں، انگوٹھے لگانے والے جو ہیں، آپ کو جو ہے وہ جعلی نکاح پڑھانے والے کئی اس میں مل جائیں گے جو ہیں. خواجہ صاحب پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ ہیں نواز شریف صاحب؟ جی میں پرائم منسٹر ہیں بالکل انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ شہباز شریف نہیں ہوں گے؟ بالکل یہ نواز شریف از آور کینڈیڈیٹ. سر یہ جو تاثر ہے کہ شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، تو اس لیے شاید ہر اسٹیبلشمنٹ کے لیے، میں صرف اس موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا، اب تو جھاکا بھی لات گئے نا، انہوں نے پرائم منسٹر بن گئے نے، تو جھاکا لات گئے ہے. کچھ کہنا چاہ رہا تھا؟ ہاں بالکل جھاکا بھی لت گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے قریب، تو بچپن سمجھا جاتا انہوں نے، پیدا ہوندے ہی انہوں نے سلوٹ کیتا سی. جو بھی آدمی چیف ہوئے اے پرسیپشن ہے تو وہ اون بھی کر دے رہے ہیں، مطلب رسپیکٹ کرتے رہے ادارے دی. مطلب میں اس غلطی میں دیکھیں، لیکن سر میرا سوال کر لیں پھر میں بات کر. سر سوال پھر یہ ہے کہ ایسی موقع پہ ہر اسٹیبلشمنٹ بھی چاہے گی یار ٹھیک ہے، خواجہ آصف بھی پھٹ جاتا ہے، نواز شریف بھی پھٹ جاتا ہے، یا شہباز شریف ٹھیک ہے، گزارا کی بڑا اچھا گزارا ہو جاتا ہے. نہیں میرا اپنا خیال ہے، میں آپ سے کامران جو میری پرسیپشن ہے میں اس کو شیئر کرتا ہوں. آئی تھنک ٹائمز آر چینجنگ. وہ جو بات تھی نا وہ اب وہ بات جو ہے نا اب اس کی اپلیکیشن بھی نہیں ہو سکتی. سر کس لحاظ سے ٹائم چینج؟ میں اب اس کا بتاتا ہوں کہ اتنے کے ایکسپیریمنٹ فیل ہو گئے ہیں اس ملک کے اندر جو ہے کہ اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے مزید ایکسپیریمنٹ. اگر مزید ایکسپیریمنٹ ہم نے کیے تو اس کی کاسٹ ہمارے لیے انبیریبل ہوگی، ہم برداشت نہیں کر سکیں گے اس کی قیمت جو ہے. کیونکہ ملک جس نہج پہ پہنچ چکا ہے، جس پستی پہ پہنچ گیا ہے، معاشی جو ہے سر فہرست ہے، اور اس کے بعد اخلاقی بھی ہے. آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، آپ کو اپنی قوم کا اخلاق جو ہے پتہ لگ جائے گا. اس کے بعد جو ہے آپ سیاسی دیکھ لیں، ہماری برادری میں کیا ہو رہا ہے. دیکھنا 2 دن نہیں بندے کھلوتے گے، ادھر وقت خراب ہوا ہے، اور یہ پرندے جو ہیں انہوں نے نئے گھونسلے ڈھونڈنے شروع کر دیے. کو کدھر اڑ کے ٹر گئے، کو کدھر اڑ کے ٹر گئے، اور بغیر کسی ناٹ ایون فار اے سیکنڈ نہ ان کو کوئی شرم آئی ہے نہ ان کو یہاں آئی ہے. کچھ پہ تو کوئی کیس ہی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں سی، غائب بھی نہیں تھے، حاضر بھی نہیں تھے، کچھ نہیں، کوئی غائب ہو. دیکھیں یہ پولیٹیکل، یہ میں مانتا ہوں کہ نون لیگ کا ایم پی کوئی نہیں ٹوٹا. یہ میں آپ کی بھی ایسی تھی کہ نا کئی دفعہ پروگراموں میں کمپیریزن ڈرا کرتا ہوں. میں بالکل آپ صحیح ڈرا کرتے ہیں. میں خود اس بات کا میں کہتا ہوں کہ اتنی وفاداری کے ساتھ جو ہے جو کچھ ہوئی، مشرف نے جو کچھ کر چھوڑا ہے